کیا حال ہے آپ کا؟ مہربانی سے شکر اللہ کا۔ دونوں جو آپ کے ساتھ تشدد کیا گیا پولیس کی جانب سے، اس والے سے عمران خان صاحب یہ اس واقعے میں بالکل کوریج کر رہے تھے اس واقعے کے۔ وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں آزاد کشمیر میں جتنے باقی منسٹرز ہیں، پاکستان کی طرح جو اب آزاد کشمیر میں بھی جو ہمارے بزرگ ہیں۔ خواجہ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، کشمیر میں اس طرح کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی بزرگ سیاستدان کو اور پڑھے لکھے مجھ پہ پل پڑی، وہاں سے اٹھا کے گاڑی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کے ساتھ مل کے جو ہے یہاں پہ ہمارے جو 25 آدمی جو انہوں نے ایک دوسرے کے جلسوں میں اس قسم کی کبھی ہم نے ارکان کی عمارت ہے، اور ہم کشمیریوں کی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو آج کل پاکستان میں پچھلے 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے بھی ہٹائے گی وہاں سے، اور عمران مینڈیٹ کا احترام کرتی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی جانا دے سکتے ہیں۔ آپ کیا ہو رہا ہے، آپ نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پہ نظر نہیں آ پہ ڈوب گئے پرامن احتجاج کریں، اور جو اس طرح کے ظلم و زیادتی ہیں لوگوں کا جو کیا گیا۔ جی تھینک یو خواجہ صاحب۔ سجاد مغل حکومت تھی تو بڑا اچھی حکومت آزاد کشمیر میں چل رہی تھی کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھا جائے کہ یہ ہمارے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب۔ 11 نیوز پر آج کی بات محمد اورنگزیب کے ساتھ پروگرام میں میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب خواجہ فاروق احمد صاحب۔ خواجہ صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ مہربانی سے شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ جی، خواجہ فاروق احمد صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں آزاد ریاست جموں و کشمیر کی اسمبلی کے، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ خواجہ صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ گزشتہ دنوں جو آپ کے ساتھ تشدد کیا گیا پولیس کی جانب سے، اور جو لوگوں کی گرفتاریاں، اور کیا وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میرے سب دراصل بات یہ تھی کہ 8 فروری کو پاکستان میں 2024 کو جو الیکشن ہوئے تھے، اور وہ الیکشن چرائے گئے تھے فارم جی 47 کے تحت، اور اسی طرح پھر جو بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 8 تاریخ کو جو الیکشن ملے، اس وقت پی ٹی آئی کو 186 کے قریب نشستیں جیت رہی تھی، اور رات 12 بجے کے بعد جب الیکشن تبدیل ہونا شروع ہوا، بلکہ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے امیدوار مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے کہ ہم الیکشن لوز کر چکے ہیں، لیکن صبح جب اٹھے تو وہ سارے الیکشن انہیں جتوا دیا گیا تھا۔ اس والے سے عمران خان صاحب نے، جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ کال دی تھی کہ 8 فروری 2025 کو پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جائے گا کہ ہمارا الیکشن چلایا گیا تھا۔ ہم نے آزاد کشمیر میں بھی اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ، اپنی مدر پارٹی کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے یہاں بھی ہم نے پروگرام دیے تھے، اور بڑا پروگرام جو تھا وہ مظفر آباد میں ہم نے اسٹیج کیا ہوا تھا۔ تو لیکن صحیح۔ اس قبل ہی 6 تاریخ سے ہی یہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہو گئی، بلکہ باہر کے ضلعوں سے پولیس منگا لی گئی۔ اتنی پولیس کبھی بھی، میں اور صاحب آپ کو بتاؤں کہ مظفر آباد میں کبھی بھی کسی سیاسی احتجاج میں اتنی پولیس اسے روکنے کے لیے کبھی نہیں آئی تھی۔ ہم نے جی 11 بجے خواجہ صاحب ہمارے ساتھ 11 نیوز کے ڈائریکٹر جناب سجاد مغل صاحب ہی ہیں۔ یہ اس واقعے میں بالکل کوریج کر رہے تھے، اس واقعے کے چشم دید گواہ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سجاد مغل صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا۔ اس واقعے کی تفصیل پہلے آپ بتائیں، پھر ہم خواجہ صاحب سے بات کریں گے۔ اورنگزیب صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے جو ہے وہ انوائٹ کیا، اور بالکل خواجہ فاروق صاحب جو ہے ہمارے جو ہے بزرگ ہیں، اور کافی ماشاءاللہ سے اچھی منجے ہوئے یہ سیاستدان ہیں۔ تو لیکن بڑا دکھ ہوا سر مجھے اس دن پریس کلب کے باہر جب انہیں جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے گھسیٹا جا رہا تھا، اور ان کو دل کی بھی وہاں پر تکلیف ہوئی تھی، یہ بلکہ روڈ پر گر بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آزاد کشمیر کی پولیس ہے انہوں نے انہیں جو ہے وہ بری طرح سے جو گھسیٹا۔ تو وہ کہتے ہیں سر جی اورنگزیب صاحب کہ یہ وفا کی جو ہے وہ سزا خواہش سب کو مل رہی ہے، اور خواجہ فاروق صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں آزاد کشمیر میں جتنے باقی منسٹرز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ غداری کی عمران خان کے ساتھ، لیکن واحد شخصیت جو ہے خواجہ فاروق صاحب جو آج بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ
سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اورنگزیب صاحب کہ وفا کی ہمیشہ سزا ملتی ہے. تو یہ بے وفا شک. خواجہ صاحب نے کی اور عمران خان کے ساتھ جو ہے یہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. تو یہ بڑا غلط ہو رہا ہے سر کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی طرح جو اب آزاد کشمیر میں بھی جو ہمارے بزرگ ہیں, سیاست سر اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن سر کوئی دائرہ کار بھی ہوتا ہے. لیکن بہت دکھ ہوا مجھے اس دن جب میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کو روڈوں پر گھسیٹا گیا. خواجہ صاحب نے کیا کیا تھا, کوئی چوری کی تھی, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا تھا. لیکن سیاست بھی ہوتی ہے لیکن کچھ دائرہ کار میں ہوتی ہے. تو اس دن بڑا دکھ ہوا مجھے سر جی. جی جی خواجہ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس کے پیچھے یہ جو آپ کے ساتھ تشدد کیا گیا, آپ کو گھسیٹا گیا, اس کے پیچھے آزاد کشمیر حکومت ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں, یا کون اس کے پیچھے, یہ ان کو کون انسٹرکشن دے رہا ہے؟ کیونکہ آزاد کشمیر میں اس طرح کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی بزرگ سیاستدان کو اور پڑھے لکھے سیاستدان کو جو وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے اور ایک نامی گرامی شخصیت ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جو ابھی آپ کو جیسا بتایا گیا ہے بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے سارا دیکھا. ہم بڑے پرامن تھے اور میں جب گاڑی سے جو ہی میں اترا ہوں تو ہمارے کارکن ہمارے جمع تھے, اس سے قبل کئی گرفتار کر چکے تھے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. جو ہی میں اترا اور پولیس ساری مجھ پہ پل پڑی. حالانکہ اگر میں اترتا, میں کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا پھر پولیس آتی. لیکن جس طرح بالکل میں درست کہا, اور میں آپ کو اپنی بازو کا زخم بتاؤں کہ ابھی تک میں اتنے دن گزر گئے, یہ میرے بازو پہ ابھی تک یہ زخم, یہ سارا میرا بازو سرخ ہو گیا. یہ 10 دن گزرنے کے بعد بھی میرا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا. میں ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہوں, اور جس طرح پولیس والے پل پڑے, کارکنوں پہ پل پڑے, لاٹھی چارج شروع ہو گیا, بلکہ کئی کارکنوں کو انہوں نے وہاں سے اٹھا کے گاڑیوں میں ڈالنا شروع کر دیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ ایک پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس طرح کی جو بدنامی سازش جو ہے سیاسی کارکنوں کے ساتھ کی, احتجاج کو روکنے, پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے کی تھی. تو بہرحال حکومت تو ہے ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہے, اور جس طرح کہ ہمارا مینڈیٹ بھی یہاں پہ چڑھایا گیا تھا اسی طرح, اور ایک حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, نون لیگ کے ساتھ مل کے جو ہے یہاں پہ ہمارے جو 25 آدمی جو انہوں نے منرف کرائے تھے ان کے ساتھ مل کے بنائی گئی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں یہ کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. جیسے پی ڈی ایم کوئی کہتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے, کوئی کہتا ہے ایم ایل اے کی حکومت ہے. یہ اس طرح کا جو تشدد ہوا, اس کی میں سمجھتا ہوں جو بھی سیاسی جماعتوں کے کارکن تھے, دیگر سیاسی, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ آزاد کشمیر میں اس قسم کا کلچر کبھی نہیں تھا. ہم سب اتنے آزاد کشمیر میں بڑی رواداری تھی, ہم نے ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے, ایک دوسرے کے جلسوں میں اس قسم کی کبھی ہم نے حرکت نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک چیز ہے پاکستان میں جب لوگوں کے گھروں میں حملے ہوتے تھے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادر جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا, تو ہمیں کشمیریوں کو یہ دکھ ہوتا تھا کہ پاکستان میں ایسا, اور ہم اپنی جگہ بڑے مطمئن ہوتے تھے کہ ہماری طرف ایسا کوئی نہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ روایت مظفر آباد آزاد کشمیر میں ڈال دی گئی ہے, اور جس طرح گاڑی بھی ایک توڑی گئی, اور جس طرح کارکنوں سے تشدد کیا گیا, اور جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں 8 فروری کو بھی جو مرباد کے تینوں تھانے, مرباد صدر تھانہ, 76 تھانہ اور سٹی تھانے میں تینوں ولاتے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بھری پڑی تھی. لیکن مجھے فخر ہے, میرے سمیت پورے ہمارے کارکنوں کو فخر ہے کہ ہم اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے, ہم نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. ہم اس کے ٹکٹ پر ہم جیتے تھے, اور یہ سیٹ اس کی عمارت ہے, پی ٹی آئی کی عمارت ہے, عمران خان کی عمارت ہے. اور ہم کشمیری کی ہمیشہ یہ, اور میرے ساتھ یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان مضبوط ہو, پاکستان پھلے پورے, ایک مضبوط پاکستان سیاسی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, سفارتی لحاظ سے, بین الاقوامی سطح پہ ایک مضبوط پاکستان جو ہوگا وہ تحریک آزادی کشمیر کی ایک مؤثر آواز بھی بن سکتا ہے اور ضمانت بھی ہے. اس لیے ہم کشمیری دل و جان سے ہی چاہتے ہیں, سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہو, لیکن ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو آج کل پاکستان میں پچھلے 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے ہو رہا ہے, ہمارے قائد عمران خان صاحب کو بلا وجہ ناحق کیسز میں انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے. اب تو بلکہ کیسز میں کچھ رہا نہیں, اور تاریخ گردانی شروع ہو گئی ہے. 10 دن کی 15 دن کی تاریخیں پڑ رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کی جو ناحق قید ہے اس کا سلسلہ آگے اور لمبا ہوتا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی خواجہ صاحب, یہ جو آزاد کشمیر میں حکومت اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی ہٹائے گی, اور گلگت بلتستان کی حکومت بھی ہٹائے گی وہاں سے, اور عمران خان کی پارٹی پہ اور عمران خان پہ اس طرح کے جو معاملات ہیں,
یہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، اور اسپیشلی کشمیر کے لوگوں سے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے، اور وہاں پہ بھی اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا، تو اس سارے سینیریو میں آپ کیا کہیں گے کہ ایسا دیکھیں تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا؟ 2022 کو عمران خان صاحب کی حکومت پریزیڈنٹ رجیم چینج کیا گیا، اور 20 اپریل 2023 کو ایک سال بعد ہماری حکومت کو تبدیل کیا گیا۔ اور یہ آزاد ٹی وی میں ایک بات میں آپ کو برس دوں کہ یہاں پہ ہمیشہ حکومتیں 5 سال پورا کیا کرتی تھی، پورا بالکل پارٹی کو ٹرینر ملتا تھا اور دوسری پارٹی اس کے ٹرینر کا مینڈیٹ کا احترام کرتی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں پہ حکومتیں جو ہے وہ تبدیل کی گئی، جس طریقے سے تبدیل کی ہمارا مینڈیٹ چلایا گیا، یہاں گلگت بلتستان میں بھی ہمارا مینڈیٹ چلایا گیا، یہاں بھی، اور پاکستان میں بھی چلایا گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے سیز فائر لائن کو پار کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھارت جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کرتا ہے، وہ اپنی ہندوستان نواز جماعتوں کو آگے لانے کے لیے وہ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں اسٹیٹ کو چلایا پہ ہم جب کے بولیں گے ہمارے سے اس کے بولیں گے تو ہمیں کوئی نہ دے سکتے آپ کیا ہو رہا ہے، آپ کیا یہ چاہتے ہیں کرے تو پاکستان میں ووٹ کا ووٹ نام ہو، ایسی باتوں کے ساتھ جو آج کل تحریک انصاف کے سلسلہ اس کا خاتمہ ہو۔ اور دونوں کی سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے 2 سالوں میں میں اپنے کہ یہاں سے کم از کم 4 بڑا نوجوان ڈاکٹر اور دیگر آسٹریلیا اور مڈل ایسٹ میں جا چکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ نظر نہیں آتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہم میں آج ہمارا نوجوان مایوس کر رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں انشاءاللہ پاکستان نکل چکا ہے، نکل چکے ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ عمران خان صاحب پوری آئیں گے پاکستان میں اپنا کھویا پھر کرے گا، اور ہمارے نوجوانوں کو کوئی دھمکی کے ساتھ جا 60 نوجوان ہمارے جو ڈوب گئے، یہ وہ مایوسی کی فضا ہے جس میں لوگ جا رہے، پھر یہ دعا کرتا ہوں پاکستان بھلے بھلے، اور پاکستان میں عمران خان کا مینڈیٹ فارم 47 ایک جعلی حکومت اس کا خاتمہ ہو، اور نمائندوں کی حکومت کے پاکستان کے شہریوں سے پڑے انہیں بھی اعتماد ہو کہ ہم نے ووٹ دیا، وہ ووٹ اسی کے مقصد سے فارم 40 جی خواجہ صاحب، آپ ریاست جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے میسج دیں کہ وہ پرامن احتجاج کریں، اور جو اس طرح کے ظلم و زیادتی ہیں لوگوں پہ اور لوگوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں اپنا احتجاج کریں۔ بالکل بھی میں یہی کہوں گا پرامن، ہم نے ابھی آپ دیکھیں 24 پرامن احتجاج تھا، ہم نے وہاں پہ کوئی بم تو مارنے سے خطاب نہیں کیا، پرامن احتجاج، اور وہاں پہ 26 رات کو جس طرح ہمارے کار کیا گیا، وہاں پوری تو سلوک میں جو سلوک کیا گیا کے باوجود اور پورم کریں، کیونکہ اس کا اعتماد نہیں رہا مرضی کے کورٹ میں اور باقی عدالتوں میں دیکھا اس طرح بھی دیکھنے کے آپ پھر ہمارے پاس ایک کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو اس کا مینڈیٹ دونوں میں جو آج موجود ہے، چاہے وہ مایوسی ختم ہو، پھر میرا
جی تھینک یو فائز صاحب. سجاد مغل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فائز صاحب کی آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل اورنگزیب صاحب، کیونکہ خواہش صاحب جو ہیں ایک سیاست سے ہٹ کر، کیونکہ ایک بزرگ ہیں، اور سب سے پہلے سیاست اپنی جگہ، لیکن یہ ہمارے مظفر آباد کے بزرگ شخصیت ہیں. اور انتظامیہ نے بڑا مجھے دکھ ہوا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اب بھی ذکر کر رہا ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دن جو ہے انتظامیہ کی جانب سے خواجہ فاروق صاحب کو جو ہے وہ بڑی بری طرح سے روڈوں پر گھسیٹا گیا. اور یہاں پر میں آپ کے پروگرام میں ذکر کروں گا کہ ان کی جب حکومت تھی تو بڑا اچھی حکومت آزاد کشمیر میں چل رہی تھی، کنسٹرکشن کے کام ہو رہے تھے. لیکن جب سے آزاد کشمیر میں انوار سرکار کی حکومت آئی، وہ کوئی بھی اس وقت تک جو ہے وہ کام آزاد کشمیر میں نہیں ہو رہا. اور انوار سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن انوار سرکار جو ہے وہ بالکل فلاپ ہو چکی ہے. اب عمران خان کے خوف سے جو ہے اب اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ روڈوں پر گھسیٹا جا رہا ہے. یہ وہ منسٹرز ہیں سر جی کہ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی، اور اب ان کو خوف جو ہے وہ عمران خان کا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر جو ہے کہیں حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نہ بن جائے. تو اس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا سر جی. بڑا افسوس ہوا اس دن بھی خواجہ فاروق صاحب کو، جو جس طرح سے پریس کلب کے باہر جو ہے وہ روڈوں پر گھسیٹا گیا. یہ شرم کا مقام ہے انتظامیہ کے لیے بھی، اور جو یہ سارا سلسلہ کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھا جائے کہ یہ ہمارے مظفر آباد کی بڑی شخصیت ہیں، بزرگ ہیں یہ. تو یہی کہوں گا سر جی. جی تھینک یو سو مچ فیاض صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ احتجاج کرنا، اپنی آواز اٹھانا اور ریاست جموں کشمیر کے مسائل پہ بات کرنا، یہ ہر شہری کا حق ہے. اس حق کو کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ کسی بھی مقطع فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ حق ملنا چاہیے. اور آزاد کشمیر بڑی پرامن ریاست کے ماحول کو خراب کرنے کی آزاد کشمیر میں کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم جو صاحب اقتدار ہیں ان کو یہی میسج دیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ اس طرح کے اقدامات سے گریز کیا جائے اور یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے یہ بند کی جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.